نام کا ہے، عشق جو ہے میری آنکھوں میں تیرے نام کا ہے، یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا عشق ادا، ہاں مگر تجھ کو پسند آئے تو بھی نام کا ہے۔ جیسے فرات ترکی رہی مجلسوں کے بیچ ہم نے کبھی نہ دیکھا یہ دریا بھرا ہوا، کیونکہ ایک غم کا ماحول ہے، لیکن حسین کا غم پوری کائنات پر محیط ہے۔ یہ غم نہ ہو تو جہاں کی چراغ بجھ جائے، ہمیں حسین آنکھوں کے روشنی کی طرح تمام عمر پہنچنے کے بعد سمجھاؤں حیات کیا ہے، مسلسل حسین کا غم ہے، ہم کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے مسجدوں میں لوگ اذان دے رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کس نے بتایا؟ رسول کے نواسے نے جواب دے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ لا الہ پڑھ لیا، چلاتے ہیں صبح شام، تو کلمہ لا الہ کی بنا بہا کون ہے؟ ایک ظاہر کربلا پر ایک ایسا شاہکار پیدا کر دیا کہ سر تن سے جدا ہو گیا اور تربیت حضور کا علاج دیکھتے قرآن کربلا کو ملا بولتا ہوا، صدیاں گزر گئی۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے، آج کی جو مجلس خدا کر رہے ہیں میں علم و ادب رسید پڑھ لو معرفت لگے جان سبحان انجمن علم و ریاست شعر احباب، جنہوں نے پورے یعنی ان کی سرزمین کربلا نجف و کائنات میں منفرد نام جابر عباس صاحب جو امام بہرامود تمام مسلسل خدمت کو انجام دے رہے ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ ایک نیا مراثت قولی جو امفا پروڈکشن کے جتنے بھی آپ کیسٹ دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان کے، اس کے کریٹر آفتاب حضرت کا بیٹا ہمارا بھتیجا، ایک سوچ ہوگی، سوچ کا مطلب اگر ایک طرف اکرام رہے گا پرویز بھائی تو کربلا کے سارے شہیدوں کو سامنے رکھ کر ہم سوچ ہے، درد ہے، کرب ہے، اضطراب ہے، مرثیہ ہے، رسا ہے۔ مرثیہ جذبہ فطرت کو حیا کرتا ہے، مرثیہ آہ سے تسخیر جہاں کرتا ہے، مرثیہ سب سے رتوں کو رواں کرتا ہے۔ مرثیہ نے اثر درد کو آباد کیا، مرثیہ قلب کے رسالت نے ایجاد کیا۔ یہ وہ عزت جو حصہ میں تیرے آئی ہے، مرثیہ پڑھنے سے ممبر پہ جگہ پائی ہے۔ تمام مرحومین خصوصاً قصیہ کے بزرگ عزیز قاری جتنے بھی ہیں، خصوصاً پرویز بھائی اور اکرام بھائی، گروہ کو سلام۔ بہت عجیب سی دنیا بسا کے چھوڑ گیا، جہاں کو خون کے آنسو رلا کے چھوڑ گیا، تو اس کی یاد کے سب پھول سوکھے جاتے ہیں، یہ کون پیڑ کی شاخیں ہلا کے چھوڑ گیا۔ برسا زمین ذہن پہ برسات کی طرح، گونجا سما تو لمحات کی طرح، سید تھا وہ سخی بھی تھا سادات کی طرح۔ قصیہ سادات کا نام اس لیے روشن کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ پرچہ لکھتے تھے اور بیان سے فوٹو اسٹیٹ کراتے تھے، بچے آتے تھے پرویز بھائی نوحہ پڑھنا ہے، سمیر بھائی نوحہ پڑھنا ہے، تقسیم کر دیتے تھے۔ ہمارے پتا کہہ دیا کہ برسا زمین ذہن پہ برسات کی طرح، گونجا سما تو لمحات کی طرح، سید تھا وہ سخی بھی تھا سادات کی طرح، لفظوں کو بانٹتا رہا وہ خیرات کی طرح، وہ گلستان فکر کو ویران کر گیا، وہ شہر زندگی کو بھی سنسان کر گیا۔ آئیے ان اظہار کی چھاؤں میں سارے مرحومین کی روح کو سلام۔ اکبر بھائی کی گزارش ہے کہ بہت ہی مختصر، چونکہ غمزدہ ماحول ہے، اور جابر بھائی سے بھی گزارش ہوگی بہت غمزدہ ماحول، جناب فاطمہ کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت، اور اس کے بعد ہم لوگ آپ سے معافی کی جائے کہ مسلسل 10 دن سے لگاتار نظامت ابھی بھی ان کو معلوم ہے، اور ابھی آج رات بھر نظامت ہوگی، اس لیے میں آپ سے بات کروں گا، پھر کبھی ابھی انشاءاللہ کوئی پروگرام آپ کریں گے۔ یہ وعدہ کرتا ہے جی ہماری دامے در میں سوچے ایک ایسا حسین نے کرا
لپتی ہے تو مجلس کر کے اپنے گھر پاتے زہرا کو بلا. دنیا تو مشکلات میں کرتی ہے یا علی، اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین یا حسین یا حسین. تب جا کر خواجہ کے در پہ جاتے ہیں رسیا والے، شاہ حسین، بادشاہ حسین، دینت حسین، دی بنات حسین، سردار نگار دست دست یزید حقا کے کرائے لایا حسین. اسی حسین کو سلام کر دیا تھا. اور فرمین بھائیو، اکرام بھائیو، سارے یہ مومنین کا پیغام اور سلام پیش کرتے رہے. گزارش کر رہے ہیں عزت ماں والی جناب مولانا جابر عباس صاحب سے تقریر کر رہا ہے خطیب حسین حسین. پلکوں کے آنکھوں کا ممبر سجا ہوا. نعرہ سلوات. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. الصلاة على محمد. لا إله إلا الله. قرآن مجید کی آیت کریمہ جس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. پروردگار قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے رسول اللہ میں نمونہ عمل ہے. رسول اللہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے. تم رسول اللہ کی سنت پر عمل کرو. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم رسول اللہ کی سنت پر عمل کرو. یعنی جو رسول اللہ نے کیا وہی کام امت کو بھی کرنا ہے، اور جو رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام امت کو نہیں کرنا ہے. یہی ہے اس آیت کا مطلب. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. یہ ایک سطر کی ایک لائن کی آیت مبارکہ ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے. وہ قرآن مجید جو آپ کے گھروں میں موجود ہے، آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو یاد کرنا بھی عبادت ہے. اس کی شفا ہے، اور اتنی شفا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں تو شفا ملے، اس کو پڑھیں تو شفا ملے. اور اگر اس کی آیتوں کو پڑھ کر کبھی پانی میں دم بھی کر دیا جائے تو پانی میں شفا آ جاتی ہے. ان آیتوں کو لکھ کر اگر تعویذ بنا کے سینے سے لگا لیا جائے تو اس تعویذ میں شفا آ جاتی ہے. یہ شفا کیوں پائی جاتی ہے قرآن مجید میں؟ کیوں؟ تو آپ کہیں کہ یہ عام انسانوں کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ جو باتیں کی ہیں، اللہ نے جو پیغامات اللہ نے اپنے حبیب کو دیے ہیں، انہی پیغام کو ایک کتاب کی شکل میں ڈھال دیا گیا ہے. اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید. اس میں زبر زیر پیش کوئی چیز نہ بڑھائی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. الصلاة على محمد. لا إله إلا الله. قرآن مجید کی آیت کریمہ جس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. پروردگار قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے رسول اللہ میں نمونہ عمل ہے.
رسول اللہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تم رسول اللہ کی سنت پر عمل کرو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم رسول اللہ کی سنت پر عمل کرو، یعنی جو رسول اللہ نے کیا وہی کام امت کو بھی کرنا ہے، اور جو رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام امت کو نہیں کرنا ہے۔ یہی ہے اس آیت کا مطلب، لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ ایک سطر کی ایک لائن کی آیت مبارکہ ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہ قرآن مجید جو آپ کے گھروں میں موجود ہے، آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، کہ جس قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو یاد کرنا بھی عبادت ہے۔ اس کی شفا ہے، اور اتنی شفا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں تو شفا ملے، اس کو پڑھیں تو شفا ملے، اور اگر اس کی آیتوں کو پڑھ کر کبھی پانی میں دم بھی کر دیا جائے تو پانی میں شفا آ جاتی ہے۔ ان آیتوں کو لکھ کر اگر تعویذ بنا کے سینے سے لگا لیا جائے تو اس تعویذ میں شفا آ جاتی ہے۔ یہ شفا کیوں پائی جاتی ہے قرآن مجید میں؟ کیوں؟ تو آپ کہیں کہ یہ عام انسانوں کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ جو باتیں کی ہیں، اللہ نے جو پیغامات اللہ نے اپنے حبیب کو دیے ہیں، انہی پیغام کو ایک کتاب کی شکل میں ڈھال دیا گیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ اس میں زبر زیر پیش کوئی چیز نہ بڑھائی گئی ہے نہ گھٹائی گئی ہے۔ یہ پورا مجموعہ ہے اللہ کے کلام کا۔ یہ کلام اللہ نے کس سے کیا؟ اپنے حبیب سے کیا، اپنے پیغمبر سے کیا۔ پیغمبر سے کیا کلام کیا؟ ان کلام میں ایک چھوٹی سی آیت ہم نے پڑھی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ میں نمونہ عمل ہے، ان کی سیرت پہ عمل کرو، ان کی سیرت پہ عمل کرو، ان کی سنت پہ عمل کرو۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ نے کیا ہو تمہیں اس کو کرنا ہے۔ اگر تم نے اس کو چھوڑا تو تم حقیقی معنوں میں اہل سنت نہیں ہو۔ سنت کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو رسول کرے تمہیں اس کو کرنا ہی کرنا ہے، بس عزیزو۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کون کون سے کام کیے ہیں، کیا کیا کام کیے ہیں۔ جیسے رسول نماز پڑھتے تھے ہمیں ویسے نماز پڑھنی ہے، جیسے رسول روزہ رکھتے تھے ویسے ہمیں روزہ رکھنا ہے، جیسے رسول نیکیاں کرتے تھے، جس طریقے سے رسول اللہ حج کیا کرتے تھے ہمیں اسی طریقے سے حج کو کرنا ہے۔ جو رسول نہیں کرتے تھے ہمیں وہ کام قطعاً نہیں کرنا ہے۔ تو کیا رسول اللہ نے یہی کام کیا ہے؟ لیکن آیتیں بتاتی ہیں، روایتیں بتاتی ہیں کہ ان عبادتوں سے ہٹ کر رسول اللہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ نے اور بھی کام کیے ہیں۔ اور کیا کام کیے ہیں؟ کیا عید کی شب ہے، کل عید کا دن ہے، شہزادوں نے کہا کہ اے نانا جان، سب کے پاس ناقے ہیں، ہمارے پاس کوئی ناقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کیا کیا؟ کہا اے میرے شہزادوں گھبراؤ نہیں، اگر تمہارے پاس ناقہ نہیں ہے تو یہ نانا تمہارے لیے ناقہ بنے گا۔ پھر کیا کیا؟ کیا لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ اپنے ایک کاندھے پہ حسن کو بیٹھاتے ہیں، ایک کاندھے پہ حسین کو بیٹھاتے ہیں، اور مدینے کی گلیوں میں اپنے کاندھوں پہ لے کر گھومتے ہیں۔ پھر شہزادے مچل گئے کہ اے نانا جان، ناقوں کے پاس تو مہار ہوتی، اس کو آپ بچپن نہ سمجھیے، یہ عظمت حسین ہے، یہ عظمت حسن ہے جو رسول اللہ پوری دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ کیا میرے امتیوں، میرے بعد حسین کی قدر کرنا، میرے بعد حسن کی قدر کرنا۔ شہزادوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سب اونٹوں کے پاس، سب ناقوں میں مہار ہوتی ہے، ہمارے ناقے میں تو مہار نہیں ہے۔ تو رسول نے کہا ہے میرے بچوں، یہ جو ہماری زلفیں دراز ہیں، یہ جو ہمارے بال ہیں، ان کو دو حصوں میں بانٹ دو، ایک کو تم پکڑ لو، ایک کو تم پکڑ لو۔ اب دیکھنے والے نے دیکھا جو رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی تھے،
اب جیسے ہی رسول اللہ نے ان کو دیکھا، انہوں نے رسول کو دیکھا تو سلام بجا لانے کے بعد کہا کہ کتنی خوبصورت سواری ہے، کتنی حسین سواری ہے، ایسی سواری کہاں کسی کو نصیب، اس لیے کہ ساری سواری الگ ہے لیکن یہ سواری حسین ہے کیونکہ یہ رسول اللہ ہے، ایسی سواری ملنے والی نہیں ہے، کائنات میں ایسی سواری نہیں پائی جاتی۔ تو رسول اللہ نے مسکرا کر کہا کہ اے میرے صحابی، یہ نہ کہو کتنی اچھی سواری ہے، اگر بولنا ہے تو اس طریقے سے بولو کتنے اچھے سوار ہیں جو ہم پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بات بولے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر بھی چاہ رہے تھے کہ جس طریقے سے تم رسول اللہ کی مدح کرتے ہو اسی طریقے سے حسن کی بھی مدح کرو، اسی طریقے سے حسین کی بھی مدح کرو۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، تم ان کی سنت پر عمل کرو۔ اب رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ شہزادوں کو کاندھوں پہ لے کے گھماتے ہیں۔ اب وہ شہزادے تو ہیں نہیں، ہم کسے اپنے کاندھوں پہ گھمائیں؟ کہ اگر سنت پہ عمل کرنا ہے تو سنت یہی ہے کہ کل رسول نے حسین کو کاندھوں پہ گھمایا تھا، تو آج جو چیزیں حسین سے منسوب ہو جائیں، چاہے وہ تعزیہ ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ تابوت ہو، اگر تم اہل سنت ہو تو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر کے بتانا ہوگا، انہیں کاندھوں پہ اٹھا کے چلنا ہوگا۔ اسے بات کرے رسول اللہ کاندھوں پہ حسین کو گھماتے تھے، رسول اللہ کاندھوں پہ جب یہی چیز ہے۔ اچھا ایک چیز اور بتائی، کیا رسول اللہ نے بار بار کہا، ایک مرتبہ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، اب منبر پہ ہیں، رسول اللہ خطبے میں مصروف ہیں، اب جب خطبہ دے رہے ہیں تو اتنے میں دیکھا کہ 4 سال کا بچہ آیا، اور وہ بچہ کون تھا؟ کوئی اور نہیں تھا، آپ کا لخت جگر حسین، آپ کا گوشت ہے، کون تھا؟ گوشت جگر حسین تھا۔ وہ بچہ آیا، اب جب بچہ آیا تو بھیڑ کی وجہ سے اس کا پیر اس کے دامن میں الجھا اور وہ زمین دوز ہو گیا۔ اب جیسے ہی بچہ گرتا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ یہاں پہ اگر ہمارا بچہ آ جائے اور وہ گر جائے اور ہم یہاں پہ مجلس پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی مجلس پڑھ رہا ہو، تو کیا ہم کیا کریں گے؟ ہم بس اشارہ کریں گے بچے کو پکڑ لیجئے، یا کوئی نہ کوئی جائے گا بچے کو اٹھا لے گا، لیکن ہم کبھی بھی ایسی حماقت نہیں کریں گے کہ ہم مجلس کو ہٹا دیں گے، مائک کو چھوڑ دیں گے، ممبر کو چھوڑ دیں گے، مجلس کو توڑ دیں گے، جائیں گے اور بچے کو اٹھائیں گے۔ لیکن کیا حقیقت ہے؟ روایتوں میں لکھا ہے، کتابوں میں مرقوم ہے کہ حسین کے بچپنے کا عالم ہے، 3 سال کے حسین ہے، حسین آتے ہیں اور جیسے ہی حسین کا پیر الجھتا ہے اور وہ گرتے ہیں تو رسول اللہ کسی صحابہ سے نہیں کہتے کہ میرے نواسے کو اٹھاؤ، رسول مسجد میں موجود ہے، منبر پہ موجود ہے۔ رسول کی سیرت یہ ہے کہ رسول منبر کو چھوڑ دیتے ہیں، خطبے کو توڑ دیتے ہیں، خود کرتے ہیں، حسین کو اپنے آغوش میں اٹھاتے ہیں، امت کو دیکھ کر فرماتے ہیں ہاذا حسین فارقوہ، یہ میرا بیٹا حسین ہے، اس کو پہچانو۔ اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، رسول اللہ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا مسئلہ ہے؟ دیکھا کہ جیسے ہی فاطمہ کا گزر ہوتا ہے، کلما دخلت الفاطمہ قام رسول اللہ اپنے مقام میں، رسول اللہ اپنے مقام سے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کائنات کے رسول ہیں، یہ کائنات آپ کے صدقے میں بنائی گئی ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ حسین کو دیکھتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، فاطمہ زہرا کو دیکھتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ باپ ہیں، آپ نانا ہیں، آپ کے اوپر یہ احترام واجب نہیں ہے، لیکن یہ کیسا احترام ہے کہ آپ رشتے میں بڑے ہیں، غور کیجئے گا، رشتے میں بڑے ہیں لیکن زہرا کا بھی احترام کر رہے ہیں اور حسین کا بھی احترام کر رہے ہیں، یہ اپنے مقام سے بڑے، اپنے مقام سے کیوں بلند ہو جاتے ہیں؟ تو رسول یہی بتائیں گے کہ دیکھو جن کو تم ہمارے لیے محبت سے دیکھ رہے ہو، غور کیجئے گا کہ ان کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ جب اللہ نے کہا کہ اے محمد ان لوگوں سے
تو یہ ذوات مقدسہ تو ہے نہیں ظاہری طور سے دنیا میں، ہم اس کے احترام کے لیے کھڑے ہوں تو رسول یہی کہیں گے کہ اگر تمہیں احترام کرنا ہے، حسین موجود نہیں ہے، حسین کا تعزیہ موجود ہے، زہرا موجود نہیں ہے، زہرا کی یادگاریں موجود ہیں، عزیزان گرامی، تو اس کا مطلب یہ کہ جہاں جہاں جو چیز حسین سے منسوب ہوتی جائے گی لائق احترام ہوتی جائے گی۔ اس بات کے لیے یہ محبت اور مودت کس طریقے سے انجام دینا ہے، اس کی حد کیا ہے، کس حد تک یہ محبت انجام دے گی۔ محبت کے کئی طریقے ہوتے ہیں اور ہر انسان سے ہر انسان کی محبت الگ ہوتی ہے۔ بچوں کی محبت الگ ہوتی ہے، پڑوسیوں کے حقوق الگ رکھے گئے ہیں، بیوی کے حقوق الگ رکھے گئے ہیں اور ماں باپ کے حقوق الگ رکھے گئے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ سب سے زیادہ حق کے محبت کس کے لیے ہے، تو انسان کہے گا ماں باپ کے لیے۔ ماں باپ کے سامنے کسی کی محبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کیوں؟ تو آپ یہی کہیں کہ چونکہ ان کے وجود سے تمہارا وجود ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے، تو ماں باپ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ گرامی، اب جو قرآن مجید کی آیت کریمہ موجود ہے کہ اہل بیت سے مودت اختیار کرو، تو ان کے لیے کون سی محبت ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو اولاد نہ ہوتی، چونکہ ان کے وجود سے تمہارا وجود ہے۔ تو اب یہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہے کہ جن کی حیثیت یہ ہے کہ ماں باپ کی محبت سب سے زیادہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے۔ تو اہل بیت کا رتبہ یہیں سے سمجھو کہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے اور قرآن میں مہربان کہا ہے کہ اہل بیت کی حیثیت کو سمجھو۔ اللہ نے حدیث قدسی میں کہا ہے کہ اے محمد، اگر تم نہ ہوتے تو میں نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ یہ چاند تارے بناتا، یہ پوری کائنات ہم نے تمہارے لیے سجائی ہے۔ اور اگر علی نہ ہوتے تو تم کو بھی پیدا نہ کرتا، اور اگر زہرا نہ ہوتی تو تم دونوں کو وجود نہ ملتا۔ سلوات بھیجے محمد اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت سب سے بلند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک اس سے محبت نہ ہو تب تک انسان کبھی بھی کسی بھی صورت میں کتنی ہی نیکیاں انجام دے دے وہ نیکیاں کمانے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سیدھی سی مثال ہے، کوئی بھی چیز ہو اگر ہم اس کا استعمال کریں اور اس کی اجرت ادا نہ کریں، ہم اس کا استعمال کریں اور اس کی اجرت ادا نہ کریں، تو ایسی صورت میں اس کا استعمال حرام ہو جاتا ہے۔ یہ مائک لگایا گیا ہے اور یہ مائک جس نے بھی لگایا ہے، اب اگر اس مائک کا استعمال ہو گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ، اس کے بعد جب وہ لگانے والا یہ پورا سیٹ آنے کے بعد پروگرام ختم ہونے کے بعد وہ منتظمین سے کہے کہ ہمیں اس کی اجرت دو، تو منتظمین کہ ہم نہیں دیں گے۔ گرامی، یہ جو ثواب کے لیے کام کیا گیا ہے، یہ جو نیکی کے لیے کام کیا گیا ہے، یہ نیکی بدی میں بدل جائے گی، یہ ثواب عذاب میں بدل جائے گا۔ جو یہاں بیان ہوا ہے، جتنے بھی اچھا کام بیان ہوا ہو، لیکن چونکہ ہم نے کسی کی اجرت نہیں دی ہے تو یہ سارا پروگرام حرام ہو گیا، سارا پروگرام حرام ہو گیا، جتنی بھی نیکیاں کی سب حرام ہو گیا۔ کیوں حرام ہو گیا؟ اچھی باتیں بیان ہو رہی تھی، اس لیے حرام ہو گیا کہ ہم نے جن چیز کا استعمال کیا ہے اس کی اجرت ادا نہیں کی، اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اب عزیزان گرامی، آپ مسلمان سے پوچھئے کہ نماز کا پیغام تم تک کیسے پہنچا؟ کہ رسول اللہ نے پہنچایا۔ روزے کا پیغام کہاں سے آیا؟ کہ رسول اللہ نے دیا۔ حج کا طریقہ کس نے بتایا؟ کہ رسول اللہ نے بتایا۔ زکات کا نصاب کس نے بتایا؟ کہ رسول اللہ نے بتایا۔ کہ انسان مسلمان جو ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، تو کیا یہ ساری چیزیں ثواب کے لیے ہیں؟ لیکن اگر یہ ساری چیزیں انجام دی جائیں اور اس کی اجرت ادا نہ کی جائے تو اجرت کیا ہے؟ تو اجرت قرآن فرما رہا ان تمام چیزوں کی اجرت یہ ہے کہ آل محمد سے محبت کی جائے، ان سے مودت کی جائے، ان سے الفت کی جائے۔ اگر انسان کے دل میں، مسلمان کے دل میں حسین سے محبت نہیں ہے، حسین سے مودت نہیں ہے، تو اس کی نماز بھی بیکار ہے، اس کا روزہ بھی بیکار ہے، اس کا حج بھی بیکار
اور روح دین نہ ہوتا تو کبھی بھی امام شافعی نہ فرماتے. امام شافعی کی ربائی 4 مصروں میں جو عربی میں ہے، امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ امام الوسیع المصطفیٰ حق. اللہ کرام نے کیا فرمایا امام شافعی نے؟ علی حبہ جنہ، علی کی محبت قیامت کے دن کیا کام کرے گی؟ کہ علی حبہ جنہ، علی کی محبت جہنم سے بچانے والی ہے. قسیم النار والجنہ، علی ہی جنت بھی بانٹنے والے ہیں، علی ہی جہنم بھی دینے والے ہیں. امام الانس والجنہ، علی جناتوں کے بھی امام ہے، علی انسانوں کے بھی امام ہے. وسیع المصطفیٰ حقا، اور سچائی یہ ہے کہ حقانیت یہ ہے کہ محمد کے جو وسیع ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں. اس بات بھیجے محمد علی کے بغیر نہ جو ہے دنیا کسی کام کی ہے، نہ آخرت کسی کام کی ہے. جناتوں کی مشکلیں علی نے حل کی ہیں، انسانوں کی مشکلیں علی نے کی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کو، ان کی مودت کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ کہ ان کی محبت حقیقت میں عین ایمان ہے، روح ایمان ہے. اور جہاں روح نکل جاتی ہے وہاں جسم بیکار ہو جاتا ہے. ابھی پتہ چلا یہاں ایک موت ہو گئی ہے، بہرحال اللہ غریب رحمت کرے. اور یہ سیدھی سی بات ہے، کیا ہے اس کی اجرت ادا نہیں کی، اس کی قیمت ادا نہیں کی. اب عزیزان گرامی، آپ مسلمان سے پوچھئے کہ نماز کا پیغام تم تک کیسے پہنچا؟ کہ رسول اللہ نے پہنچایا. روزے کا پیغام کہاں سے آیا؟ کہ رسول اللہ نے دیا. حج کا طریقہ کس نے بتایا؟ کہ رسول اللہ نے بتایا. زکات کا نصاب کس نے بتایا؟ کہ رسول اللہ نے بتایا. کہ انسان مسلمان جو ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے. تو کیا یہ ساری چیزیں ثواب کے لیے ہیں؟ لیکن اگر یہ ساری چیزیں انجام دی جائیں اور اس کی اجرت ادا نہ کی جائے تو اجرت کیا ہے؟ تو اجرت قرآن فرما رہا اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ان تمام چیزوں کی اجرت یہ ہے کہ آل محمد سے محبت کی جائے، ان سے مودت کی جائے، ان سے الفت کی جائے. اگر انسان کے دل میں، مسلمان کے دل میں حسین سے محبت نہیں ہے، حسین سے مودت نہیں ہے تو اس کی نماز بھی بیکار ہے، اس کا روزہ بھی بیکار ہے، اس کا حج بھی بیکار ہے، اس کی زکات بھی بیکار ہے. اس بات پہ محمد اس لیے کہ یہ روح دین ہے. اور روح دین نہ ہوتا تو کبھی بھی امام شافعی نہ فرماتے. امام شافعی کی ربائی 4 مصروں میں جو عربی میں ہے، امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ امام الوسیع المصطفیٰ حق. اللہ کرام نے کیا فرمایا امام شافعی نے؟ علی حبہ جنہ، علی کی محبت قیامت کے دن کیا کام کرے گی؟ کہ علی حبہ جنہ، علی کی محبت جہنم سے بچانے والی ہے. قسیم النار والجنہ، علی ہی جنت بھی بانٹنے والے ہیں، علی ہی جہنم بھی دینے والے ہیں. امام الانس والجنہ، علی جناتوں کے بھی امام ہے، علی انسانوں کے بھی امام ہے. وسیع المصطفیٰ حقا، اور سچائی یہ ہے کہ حقانیت یہ ہے کہ محمد کے جو وسیع ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں. اس بات بھیجے محمد علی کے بغیر نہ جو ہے دنیا کسی کام کی ہے، نہ آخرت کسی کام کی ہے. جناتوں کی مشکلیں علی نے حل کی ہیں، انسانوں کی مشکلیں علی نے کی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کو، ان کی مودت کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ کہ ان کی محبت حقیقت میں عین ایمان ہے، روح ایمان ہے. اور جہاں روح نکل جاتی ہے وہاں جسم بیکار ہو جاتا ہے. ابھی پتہ چلا یہاں ایک موت ہو گئی ہے، بہرحال اللہ غریب رحمت کرے. اور یہ سیدھی سی بات ہے، نہیں اٹھاتے کیا میری عظمت کو پہچانو، میرے وقار کو پہچانو. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے بارہا امام حسین کو آغوش میں اٹھایا اور اس بچے کو پہچانو، ھذا حسین
आरज़ू हो कि मेरा बेटा हुसैन है, इसको पहचानो। लेकिन रसूल जिस उम्मत को बार बार पहचानवा रहे थे कि मेरे हुसैन को पहचानो, मेरे हुसैन को पहचानो, उसी उम्मत ने हुसैन के साथ वो जुल्म किया कि क़यामत तक इस जुल्म की कोई नज़ीर नहीं मिलती। रवायत यही कहती है जब हुसैन बार बार कह रहे थे कि मुझे पहचानो, नबी के नबी तुम, मैं तुम्हारे नबी की इकलौती बेटी का बेटा हूँ। लेकिन एक मर्तबा फाज़ुल नसीहत करते करते एक जुमला फरमाया मौला ने कि ये बताओ क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो, तुम्हारे पास सबब क्या है कत्ल करने का? तो लोगों ने क्या कहा, वो बदल ले अभी किया अब्दुल्ला, आपके वालिद के वक्त में आपको कत्ल करना चाहते हैं। बस अजीज़ इमाम हुसैन ने जुल्फ़िकार निकाली, हमले करना शुरू किए, चारों तरफ से हमले शुरू हो गए। किसी ने तीरों से हमला किया, किसी ने तलवारों से हमला किया, किसी ने नहजों से हमला किया। रवायत कहती है कि फातिमा का लाल पुश्ते फरस पे झूम रहा था। रवायत के मुताबिक एक मर्तबा हुसैन अपने दहन को रहवार के कानों के करीब करते हैं और कहते हैं मेरे नाना की सवारी तेरी आखिरी ज़हमत है, मुझे ज़मीन तक उतार दे। अब रहवार ने आगे के घुटनों को देखा और चाहता है कि हुसैन को ज़मीन पर उतारे, लेकिन हुसैन के जिस्म अतहर पर इतने तीर पेवस्त हो चुके थे कि अब हुसैन को जब ज़मीन पर आते हैं तो ज़मीन और ज़मीन के बीच में लाशा मुअल्लक हो जाता है, शिवर आगे बढ़ता है, वो बेअदबी करता है। अब जैसे ही हुसैन कत्ल होते हैं फिजा में आवाज गूंजी, अल्लाह हुसैन करबला, अल्लाह हुसैन करबला। आसमान से लहू बरसने लगा, जमीन करबला में लर्जा पैदा हो गया, फुरात का पानी नजर उछलने लगा। अब जुलझला जब उसने हुसैन को देखा तो हुसैन का तवाफ करने लगा और उसके बाद कटी हुई गर्दन के पास जाता है, अपनी पेशानी को लहू से मलता है। अब यजीद के बजाय हुसैन के लश्कर का रुख करता है, लेकिन अब जब लश्कर हुसैनी की तरफ ये जुलझला पलटा है तो क्या देखा, 4 साला बच्ची खड़ी है जो सवाल कर रही है कि मैं जुलझला तेरी हालत बताती है, बाहर कटी है, जीन भली है, पेशानी पे लहू है, पैरों में तीर पे वस्त हो चुका है, तेरा बाबा तेरी हालत बताती है कि मेरा बाबा मारा गया, लेकिन इतना तो बता दे हर सुख अभी हो आताशाना, जब वक्त ज़िहार मेरे बाबा का सर कलम किया जा रहा था तो मेरे बाबा को पानी मिला था या प्यासा शहीद किया। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़क़ना बिक़ज़ाइही व तस्लीमिही। परवरदिगारा हमारे अमाल को कबूल फरमा। परवरदिगारा जिस मरहूम की सारे सवाब की मंडी से उनके दर्जात में इजाफा फरमा, उनके गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, उनकी नेकियों को कबूल फरमा, उन्हें गुलाम इमाम हुसैन में शुमार फरमा, उनकी खिदमत को कबूल फरमा, उनके इखलास को कबूल फरमा। परवरदिगार इमाम असर के ज़हूर में ताजील फरमा और इस दुनिया से जुल्म का खात्मा फरमा और हमें उनके हकीकी अमान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर मरहूम परवेज़ अहमद ज़फ़र इब्ने मोहम्मद ज़फ़र की रूह को इसाल फरमा। Yeah.
چلی جاتی ہوں بابا السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا ابنا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا عیسی نفوس، السلام علیکم یا کنز الجسور، السلام علیکم یا ابوالحسن یا ابن المسلم الدارات القضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب رسول الجمال،
إمام الزمان تعالى فرجك وصل الله مخرجك وتهورك ويواليكم صادق ورحمة الله وبركاته. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، دیا اپنا لٹا نعرے سلوات۔ ہے جب میں کوئی عام شاہدی رہا اور میں ظلم کی فوجوں میں گر گئے تنہا ارے ہجوم میں آزمے چاروں طرف گھیر لیا تو ناگہاں ڈرے سرنے سے آئی گن کو صدا خبر لو جلد شاہ کربلا دو خبر لو جلد شاہ کربلا دو